بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظیم۔ آئیے آغاز سے گفتگو سے قبل نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی یہ محفل جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ جشن رضا کے نام سے منسوخ کی گئی ہے اور منعقد کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست کے اندر امام عشق و محبت کے حوالے سے چند اہم اور ضروری باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں گے اور انہیں اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ ہر سال امام عشق و محبت کا ذکر ہوتا ہے اور تذکرہ ہوتا ہے، صرف سال بھر یا سال کے ایک دن کے اندر نہیں بلکہ ہر جگہ ہر لمحہ امام عشق و محبت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ ہندوستان کے اندر بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں۔ علامہ فضل حق خیرآبادی جیسی شخصیت ہندوستان کے اندر موجود ہے، صدر الافاضل جیسی شخصیت ہندوستان کے اندر موجود ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہیں امام عشق و محبت برکت المصطفیٰ فی الہند کے لقب سے یاد کرتے تھے، وہ شخصیت ہمارے ہندوستان کے اندر موجود ہے، پھر بھی ان کا تذکرہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے جتنا امام عشق و محبت کا ہوتا ہے، جتنا اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کو اس لیول سے سمجھنے کے لیے علمی سورسز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو علم کے حوالے سے چند باتیں پہلے سمجھا دوں کہ علم حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور مخلوق کے پاس جو علم ہے وہ عطائی علم ہے، یعنی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ حقیقی علم ہے۔ امام عشق و محبت اللہ رب العزت کے علم کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی ہے، یعنی غیر متناہی کا مطلب ان لمیٹیڈ، جس کی کوئی لمٹ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ان لمیٹیڈ ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن جو علم اللہ رب العزت نے مخلوق کو عطا فرمایا ہے وہ لمیٹیڈ علم ہے، یہ متناہی علم ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے علم کو مخلوق کا علم نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مخلوق کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ علم بھی کتنا عظیم ہے۔ اس کی دو چار مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ انفاس العارفین کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد محترم شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے ماموں جان شیخ ابو الرضا کا قول نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الرضا محمد ارشاد فرماتے ہیں، اگر ساتوں زمین کے نیچے ایک چونٹی کے دماغ کے اندر 100 خیالات پیدا ہو رہے ہوں، آپ اندازہ لگائیں ساتوں زمین کے نیچے اور اتنی چھوٹی چونٹی، اس چونٹی کے دماغ کے اندر شیخ ابو الرضا ارشاد فرماتے ہیں اگر 100 خیالات پیدا ہو رہے ہوں ان میں سے 99 خیالات کا علم میرے پاس ہوا کرتا ہے۔ یہ شیخ ابو الرضا محمد ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب مخلوق کے علم کا یہ عالم ہے تو خالق کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مثال، امام غزالی کو کون نہیں جانتا ہے؟ یہ وہ امام ہے جنہیں 5ویں صدی ہجری کا متفقہ مجدد تسلیم کیا گیا۔ المستند المعتمد کے اندر امام عشق و محبت نے ان کا ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک
صالح شخص نے بیت المقدس کے اندر ایک نیک خواب دیکھا، بڑا بہترین خواب، کہ عالم روحانیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، اور اس مجلس کے اندر انبیاء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے انبیاء کی امتیں بھی موجود ہیں۔ انبیاء کرام کے قافلے میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ حضور اگر آپ اجازت مرحمت فرما دیں تو میں آپ کی امت کے علماء کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام امت مصطفیٰ کے علماء کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ حضرت موسیٰ کون ہیں؟ کوہ طور پر جا کر کے براہ راست رب تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امت مصطفیٰ کے علماء کا امتحان لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور امت مصطفیٰ میں سے امام غزالی کو کھڑا کر کے ارشاد فرماتے ہیں، ما اسمک، اے بتاؤ تو صحیح تمہارا نام کیا ہے؟ جب حضرت امام غزالی نے آپ کا یہ سوال سنا تو عرض کیا، اسمی محمد ابن محمد ابن محمد، یعنی میرا بھی نام محمد ہے، میرے باپ کا بھی نام محمد ہے، میرے دادا کا بھی نام محمد ہے، میرے پردادا کا بھی نام محمد ہے۔ اللہ اکبر! جب حضرت امام غزالی نے یہ بات پیش کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے غزالی بات کیا ہے؟ میں نے تم سے صرف تمہارا نام پوچھا تھا، تمہارے باپ کا نام نہیں پوچھا تھا، تمہارے دادا کا نام نہیں پوچھا تھا، تمہارے پردادا کا نام نہیں پوچھا تھا، میں نے تم سے تمہارا سلسلہ نسب نہیں پوچھا تھا، میں نے تم سے تمہارا شجرہ نسب نہیں پوچھا تھا، تم صرف اسمی محمد یعنی میرا نام محمد ہے اتنا بھی جواب دے دیتے تمہارا جواب مکمل ہو جاتا، لیکن اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ حضرت امام غزالی عرض کرتے ہیں، حضور رب تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ سے یہی پوچھا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ اگر آپ اتنا جواب دے دیتے ہی عصائی، میرے ہاتھ کے اندر عصا موجود ہے، آپ کا جواب مکمل ہو جاتا، لیکن آپ نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے بھی عرض کیا، اتوکل علیہا واحس بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، اس کے ذریعہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس کے ذریعہ میں بکریوں کا چارہ بھی تیار کرتا ہوں، اس کے ذریعہ بہت سارے دوسرے کام بھی کر لیا کرتا ہوں۔ حضور رب سے آپ نے صرف اتنا پوچھا تھا آپ کے داہنے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ اگر آپ صرف عصا کہہ دیتے آپ کا جواب مکمل ہو جاتا، لیکن آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ ارشاد فرمایا، اے غزالی اس وقت میری گفتگو رب سے ہو رہی تھی، اور وہ میری معراج تھی کہ گفتگو کے اندر جتنی طوالت ہوتی ہے اور جتنی زیادتی ہوتی جاتی ہے گفتگو کے اندر لذت ملتی جاتی ہے، وہ میری معراج تھی۔ حضرت امام غزالی نے برجستہ عرض کیا، حضور وہ آپ کی معراج تھی کہ آپ رب سے کلام کر رہے تھے، یہ میری معراج ہے کہ میں رب کے کلیم سے کلام کر رہا ہوں، یہ میری معراج ہے کہ میں رب کے کلیم سے کلام کر رہا ہوں۔ آپ سوچے تو صحیح، یہ مخلوق کا علم ہے۔ امام غزالی عالم روحانیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوابات دے رہے ہیں۔ اب یہاں ایک شبہے کا ازالہ میں کرنا چاہتا ہوں، کوئی یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ رب العالمین امام غزالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوابات دے کر کے خاموش کر دیا اور لاجواب کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ اس وقت امام غزالی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ممتحن کی حیثیت سے تھے اور امام غزالی امتحان دینے والے طالب علم کی حیثیت سے تھے، اس وجہ سے یہاں پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ سوچے تو صحیح، یہ مخلوق کا علم اتنا زیادہ ہے تو خالق کے علم کتنا زیادہ ہوگا۔ اب آئیے اسی مخلوق کے اندر اس کے علم کو دیکھتے ہیں جنہیں دنیا آیت من آیات اللہ کہا کرتی ہے، جنہیں دنیا معجزت من معجزات رسول اللہ کہا کرتی ہے، جنہیں دنیا حسان الہند کے لقب سے یاد کرتی ہے، اور جو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کی مکمل تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے،
اور حق گوئی کے میدان کے اندر وہم لا یفتنون کے ماتحت ہر امتحان میں وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کے صدقے میں ہر محاذ پر کامیابی کی راہوں کا ہموار کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ شخصیت وہ ہے جنہیں دنیا امام احمد رضا کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اللہ رب العزت نے امام عشق و محبت کو کیسا پیدا فرمایا تھا اور کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ امام عشق و محبت نے دنیا میں آنے کے بعد دوہری ذمہ داری نبھائی۔ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر جسم کے اوپر جہاں پھوڑے دیکھتا ہے وہاں نشتر لگا کر کے گندگی کو صاف کرتا ہے، اور دوسری طرف جہاں زخم دیکھتا ہے وہاں پر مرہم پٹی کیا کرتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل امام عشق و محبت نے دنیا میں آنے کے بعد جہاں کہیں بھی بدعقیدگی کے پھوڑے دیکھے وہاں نشتر لگا کر کے ان کی گندگی کو صاف کیا، اور جہاں اپنوں کے اندر بدعملی دیکھی وہاں عشق مصطفیٰ کی مرہم پٹی کر دی، وہاں عشق مصطفیٰ کی مرہم پٹی کر دی۔ اور اللہ رب العزت نے میرے امام کو کتنا بہترین علم عطا فرمایا تھا۔ جب پٹنہ کی سرزمین پر ندوہ کے خلاف ایک جلسہ منعقد ہوا تو اس جلسے کے اندر امام عشق و محبت نے مسلسل 6 گھنٹے شان رسالت کے اندر تقریر فرمائی، 6 گھنٹے تک مسلسل شان رسالت کے اندر تقریر فرمائی، اور اس تقریر کے اندر ندوہ کو للکارتے ہوئے ارشاد فرمایا، سن لو میں وہ ہوں جس پر علم ناز کرتا ہے۔ یہ جملہ بننے کے لیے ہمارے پاس صلاحیت ہونی چاہیے۔ امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس پر علم ناز کرتا ہے، اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا میں وہ ہوں کہ میرا حملہ بڑے بڑے شیروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا کرتا ہے۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ رضا کے سامنے کتاب کس میں، فلک وار اس پہ ذل ہے تیرا یا غوث۔ تو اللہ رب العزت نے امام عشق و محبت کو بہترین علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے امام عشق و محبت کو علوم ظاہری بھی عطا فرمائے تھے، علوم باطنی بھی عطا فرمائے تھے۔ علوم ظاہری کیسے؟ جب امام عشق و محبت سے پوچھا گیا حضور کتنے پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے، ارشاد فرمایا 160 قسم کے پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے۔ 14 صدیوں کے اندر اتنی بہترین تقسیم کسی نے نہیں فرمائی، لیکن امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں 160 قسم کے پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور یہ جو ہم 50 اور 100 کا نوٹ یا 500 یا 2000 کا نوٹ استعمال کرتے ہیں یہ بھی میرے امام کا صدقہ ہے۔ کرنسی کے مسئلے کے اندر رشید احمد گنگوہی جیسا بندہ بھاگ اٹھا تھا، وہاں امام عشق و محبت نے امت کی باغ ڈور سنبھالی اور ارشاد فرمایا کرنسی استعمال کرنا جائز ہے۔ تو آج ہمارے جیب کے اندر 50 کا نوٹ یا 100 کا نوٹ یا 500 یا 2000 کا نوٹ ہے، یہ امام عشق و محبت کی دین ہے۔ تو یہ علوم ظاہری ہوئے۔ اور علوم باطنی کیسے؟ پالکی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا کہ میری پالکی اٹھانے والوں کے اندر کوئی نسبت رسول رکھنے والا موجود ہے، آل رسول موجود ہیں۔ پالکی سے اترے اور اتر کر کے اس آل رسول کو پالکی کے اندر بٹھایا، کندھے پر اٹھا کر کے خود گلیوں کے اندر گشت لگایا۔ یہ امام عشق و محبت۔ علوم باطنی ایسا۔ اب یہ انہوں نے نسبت رسول کا احترام کیسے کیا؟ یہ اور نسبت رسول کے احترام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ اور نسبت رسول کے احترام کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ سید الفقہاء حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کون نہیں جانتا ہے؟ یہ بڑے پیارے صحابی رسول ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بہترین علم عطا فرمایا تھا۔ انہیں سید الفقہاء کے لقب سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ ان سے پوچھا گیا حضور آپ کو اتنا بہترین علم کیسے ملا؟ ارشاد فرمایا جہاں جہاں محبوب جاتے تھے میں آپ کی نالین مبارک گود میں اٹھا کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا، میں آپ کی جوتیاں مبارک اٹھا کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ بس مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نسبت رسول کے احترام کرنے کی وجہ سے اتنا بہترین علم عطا فرمایا ہے۔ تو جہاں نسبت رسول کا احترام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سید الفقہاء کا لقب عطا فرما دیا۔ اب امام عشق و محبت نے نسبت رسول کا احترام کیا تو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، وضو کرتے کرتے ارشاد فرمایا میں فرشتوں کے کاندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں، میں فرشتوں کے کاندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائے
کہ ادھر نسبت رسول کا احترام کرنے کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سید الفقہاء کا لقب مل گیا، ادھر نسبت رسول کا احترام کرنے کی وجہ سے امام عشق و محبت کو فرشتوں کے کاندھے مل گئے، اور ایک آل رسول کی زبان مبارک سے قطب الارشاد کا لقب بھی مل گیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم نسبت رسول کا احترام کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر بہترین انعام عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات بتاؤں، نسبت رسول کے احترام کا مطلب یہ نہیں کہ اہل سنت و جماعت کے اندر رافضیت اور تفضیلیت کو پروموٹ کیا جائے، اس کو پناہ دی جائے، نہیں۔ نسبت رسول کے احترام کا سبق سیکھنا ہے تو فکر رضا سے سیکھنا پڑے گا، تعلیمات رضا سے سیکھنا پڑے گا، اور فکر رضا کسی ایسی تعلیم کی حامی نہیں جہاں مذہب کی تفریق کو مٹا کر بات کی جائے۔ فکر رضا اس تعلیم کی حامی ہے جہاں اسماعیل دہلوی جیسے گندے نظریات رکھنے والے بندے کی تعلیمات کو کچل کر کے اہل سنت کا پرچم بلند کیا جاتا ہے، جہاں رشید احمد گنگوہی جیسے ملعون اور گندے شخص کی تعلیمات کا گلا گھونٹ کر کے اہل سنت کا پرچم بلند کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آج کوئی فکر رضا کے جلووں سے کھلواڑ کی کوشش نہ کرے، آج بھی فکر رضا کا جھنڈا علماء ربانیین کے ہاتھوں میں ہے اور انشاءاللہ انہی کے ہاتھوں میں رہے گا۔ اس لیے آج کے عصر حاضر کے اندر جہاں ہمیں ان وہابیوں اور دیوبندیوں سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، وہیں ہمیں آج رافضیت زدہ ماحول سے وابستہ نقلی پیروں اور کٹھ پتلی ملاؤں سے بھی مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ دو راستے سامنے موجود ہیں، اس وجہ سے کہ نقلی پیروں نے اور کٹھ پتلی ملاؤں نے اہل سنت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ عقائد اہل سنت کے اندر دھاندلی کرنا چاہتے ہیں اور اہل سنت کی صورت کو مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج اسی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم فکر رضا کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، تعلیمات رضا کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ انشاءاللہ اگر تعلیمات رضا اور فکر رضا کو ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کریں گے، رب تبارک و تعالی ہمیں بہترین انعام عطا فرمائے گا۔ اب یہ امام عشق و محبت کے بارے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، غیروں کا تو ہوتا ہی نہیں۔ اب اس کے اندر فلسفہ کیا ہے کہ اہل سنت دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں پھر بھی ان کا ذکر باقی رہتا ہے، ان کا ذکر آباد رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام ابو بکر السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اہل السنت یموتون ویحیا ذکرہم واہل البدعۃ یموتون ویموت ذکرہم، یعنی سنیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب لمحہ اجل کو لبیک بھی کہتے ہیں تو ان کا ذکر باقی رہتا ہے، یعنی وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں ان کا ذکر باقی رہتا ہے، اور بدعتی مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر بھی مر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سنی کا ذکر باقی رہتا ہے اور بدعتی کا ذکر مر جاتا ہے؟ ایسا کیوں؟ امام ابو بکر سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لِأَنَّهُمْ أَحْيَوْا مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم، سنی کا ذکر اس وجہ سے باقی رہتا ہے کہ وہ ہر لمحہ زندگی میں شریعت مصطفیٰ پر پہرا دیا کرتا ہے، ناموس مصطفیٰ پر پہرا دیا کرتا ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ انہیں اس شریعت پر پہرے داری کی وجہ سے کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ فَكَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّن قَوْلِهِ تَعَالَى وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب یہ زندگی بھر شریعت مصطفیٰ پر پہرا دیتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ انہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تبرک عطا فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تبرک عطا فرماتا ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر باقی رہتا ہے۔ اور بدعتی کا کیوں ذکر مر جاتا ہے؟ امام ابو بکر السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، لِأَنَّهُمْ شَنَعُوا مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے کہ انہوں نے زندگی پر اپنی سوچ گندی رکھی، انہوں نے زندگی پر اپنی سوچ میلی رکھی، انہوں نے زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی، انہوں نے زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دی، انہوں نے زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کیا، انہوں نے زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم معصومیت پر حملہ کیا۔ جب انہوں نے ایسی زندگی گزاری تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس آیت کریمہ کے ذریعہ ان پر پھٹکار لگائی؟ فَكَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّن قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ آیت تو برکت کے لحاظ سے بہتر ہی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر جن لوگوں کی مذمت فرمائی ہے
کوئی رشتہ ان سے جوڑ لے گا اس کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے بدعتی کا ذکر مر جاتا ہے اور سنی کا ذکر پائیدار رہتا ہے، آباد رہتا ہے۔ میں آپ کو آج یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اگر آپ کا ذکر بھی آباد رکھنا چاہتے ہو یا اپنے آپ کو مرنے کے بعد بھی باقی رکھنا چاہتے ہو اور لوگوں کے درمیان زندہ رکھنا چاہتے ہو، در امام محمد رضا سے وابستہ ہو جاؤ، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ورفعنا لک ذکرک کا تبرک عطا فرمائے گا، ورفعنا لک ذکرک کا تبرک عطا فرمائے گا۔ اس وجہ سے آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ تعلیمات رضا کو پڑھے، فکر رضا کو پڑھے۔ آخری میں ایک بات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں، ایک مرد مجاہد کا پیغام، چونکہ آج اہل سنت و جماعت کے افراد کے اندر سنیت مردہ ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک مرد مجاہد کے اشعار کی صورت میں ایک پیغام آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، سنیے توجہ کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سننے کی بیداری ہے، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سننے کی بیداری ہے، گر جاگ گیا یہ سنی تو ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جب ساتھ ہیں طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔ ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے، سنی اب تک اپنے مسلک سے کیوں، اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک کیوں عاری ہے؟ جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین انعام عطا فرمایا ہے کہ امام عشق و محبت جیسا امام ہمیں عطا فرمائے اور فکر رضا ہمیں عطا فرمائیے، تعلیمات رضا ایک بہترین انعام تعلیمات رضا کی شکل میں ہمیں عطا فرمائے۔ تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ تعلیمات رضا کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، فکر رضا کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم نے فکر رضا کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیا، رب تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہان کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔